بندگی کرے. اچھا اب لفظ معرفت, جو لوگ یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے شاید, معرفت شناسی پورا ایک باب ہے, ایک سمندر ہے معرفت شناسی. آیت اللہ مصباح یزدی کی ایک کتاب ہے طرح ولایت. آیت اللہ مصباح یزدی فلسوف ہے, انتقال ہو گیا. طرح ولایت 5 جلدوں میں مشتمل ہے. اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں جو علم حاصل کیا ہے اس علم کا خلاصہ یہ 5 جلدیں ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال جو علم حاصل کیا اس کا خلاصہ یہ 5 جلدیں کتاب ہے طرح ولایت. ہے ٹھیک ہے. اس کی ایک جلد میں پورا ایک باب ہے معرفت شناسی, ایپسٹمولوجی انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ معرفت شناسی ہے کیا, یہ پودا کب ہوگا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. معرفت یعنی آگاہی. آگاہی مطلب کیسے پہچانے کہ میں اس چیز کی, یہ تسبیح ہے میرے سامنے, میں آپ سے کہوں یہ کیا ہے, آپ کہیں یہ دھاگا, تو آپ کو اس کی معرفت ہو گئی. نہیں, معرفت نہیں. معرفت کے آپ پوری اس کی ڈیفینیشن بیان کریں گے, اس کا تاغا, اس کے دانے, اس کا کلر, یہ ہے آپ کی معرفت. کامل معرفت یہ اس کی معرفت کہلائی. یہ پورا ایک سبجیکٹ بن گیا معرفت شناسی. اچھا یہ چلا کہاں سے معرفت شناسی؟ ہم انسان ہیں, ہم سب گناہ کرتے ہیں, اشتباہ ہو جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے. وہ خطا کیسے ہوتی ہے؟ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, اور خاص کر جو ڈرائیور ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں انہوں نے کیا ہے. دور سے آپ دیکھیں جب روڈ کو دیکھتے ہیں, روڈ پہ پانی دکھتا ہے آپ کو, کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے. آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں سیراب ہے پانی کا سامنے سے. اچھا ایک چیز اور ابھی آپ میں ایکسپیرینس کر کے دکھاتا. پانی کا گلاس لیں آپ, آدھا پانی سے بھریں, اس میں آپ پین رکھیے, تو وہ پین تھوڑا سا کراس ہو کے دکھے گا, آپ کو لگے گا کہ پین ٹوٹا ہوا ہے. کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا آپ یہ والی, لگے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے, تو آپ اسے اپنی خطا بولیں گے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا قریب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں روڈ پہ تو پانی ہے ہی نہیں, تو یہ تو انسان خطا کر رہا ہے. پہلے آپ کو یقین تھا کہ ہاں یہاں پر پانی ہے, آپ تھوڑا سا آگے گئے, پانی ختم, روڈ ہی روڈ ہے, تو آپ کے یقین پہ شک پیدا ہو گیا. جس چیز کا آپ کو یقین تھا اس پہ آپ کو شک پیدا ہو گیا. یہ جو ٹاپک تھا, اس مدعے کو اٹھایا ایک قوم بنی سوفسطائیان, سین واو فے سین تویں الف. اس قوم نے کیا کیا, اس زمانے میں گاؤں وغیرہ میں اپنے اندھیروں کا, تو غول کہتے ہیں فارسی میں دیو, وہ سمجھتے تھے کہ رات میں دیو آتا ہے جو کہ غیر حقیقی تھا. مثال کے طور پہ آپ لائبریری میں اندھیرے میں اکیلے چلیے, آپ کو محسوس ہوگا کوئی پیچھے ہے آپ کے. سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا شاید, تو کوئی ہے پیچھے ہمارے. وہ جو وہم آپ کا جو آتا ہے آپ کے ذہن کے اندر, وہ حقیقت نہیں رکھتا, پر آپ کو کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے یار کوئی ہے, جبکہ آپ خطا پہ ہوتے ہو اس وقت. یہ جو قوم بنی, اس نے یہ بولا کہ یہ جو خطا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا. ہر وقت در حال شک, ہر چیز میں شک کرو, ہر چیز میں شک کرو. تو پہلا شک کیا انہوں نے خدا میں, ہے ہی نہیں, کہاں ہے. دوسرا شک کیا کائنات میں. تیسرا شک اپنی ذات میں کرنا شروع کر دیا کہ میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں. سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے, یہ کوئی بات ہے, بیوقوفوں والی بات ہے یہ تو, پر اس پہ پورا ایک مکتب کھڑا ہو گیا, ایک نظریہ کھڑا ہو گیا. سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے. انکار ہر شک پہ, شاید میں ہوں شاید میں نہیں ہوں. کیونکہ انہوں نے انسان کی خطائیں دیکھی, انسان خطا کر رہا ہے, آگے جاتا ہے, پہلے تو یقین تھا پھر خطا, یعنی اس کا یقین کامل یقین نہیں ہے, وہ خطا پر کھڑا ہوا ہے, تو وہ اپنے یقین میں شک کرے. عجیب بات ہے, اپنے یقین میں شک کرے. اس نظریے کو توڑنے کے لیے سقراط, سنا ہوگا, بہت بڑا فلسوف ہے سقراط, یونان کا جو فلسفہ بانی ایک طریقے سے, 18 سال کی عمر میں اس نے اس نظریے کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کی, پر اس کو مار دیا گیا. اس کا شاگرد افلاطون آیا اور اس کا شاگرد ارسطو آیا.
انہوں نے بہت حد تک اس نظریے کو کنٹرول کر لیا. بٹ مسئلہ کہاں ہوا؟ مسئلہ ہوا ہم اس وقت کون سی سینچری میں کھڑے ہیں؟ 21 سینچری. تھوڑا سا چلتے ہیں پہلے 5ویں سینچری میں. 5th سینچری سے لے کر 15 سینچری جو 1000 سال کا دورانیہ ہے، اس 1000 سال کے دورانیہ میں سے اٹھائیے 500 سال یعنی 11ویں صدی سے 15ویں صدی تک، یہ وہ دور ہے جسے کہتے ہیں خدا محوری کا دور. انگلش میں کہتے ہیں مڈل ایج، قرون وسطیٰ. اردو میں قرون وسطیٰ، انگلش میں مڈل ایج. یہ جو 11ویں صدی سے جو 15ویں صدی تھی، یہ جو دورانیہ ہے یہ تھا حاکمیت کس کی تھی؟ عیسائیوں کے. کنیسا جو کہتے ہیں، جن کی چرچ خانہ جسے کہتے ہیں، عروج پر تھا. حاکمیت تھی خدا کی، خدا محور، یعنی ایک دین کے تحت وہ لوگ چل رہے تھے. اب چاہے وہ دین ان کی اجتماعی زندگی میں کس حد تک تھا اس کو بحث نہیں کرتے، پر تھوڑا بہت تھا. پھر دور آیا 15ویں صدی کا. 15ویں صدی میں کیا ہوا؟ رنسانس، رے نون سین الف نون سین، رنسانس کا دور. یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں غرب کا تغیر، تبدیلی آ گئی دور میں. وہ تبدیلی کیسے آئی؟ سائنٹسٹ پیدا ہوا ڈیکارٹ، 1650 میں اس کا انتقال ہوا، 1590 میں پیدا ہوا. ڈیکارٹ نے جب اس نظریے کو پڑھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو شک کے معاملے میں مطلب یہ بولتی ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یقین ہے ہی نہیں، آپ یقین کر ہی نہیں سکتے، ہر چیز کا انکار کر دو، دنیا کے اندر ہر چیز کا انکار کر دو. اچھا اس کو لگاؤ کیا تھا؟ بیسیکلی وہ تھا میتھمیٹیشین. میتھمیٹیشین میں کیا ہوتا ہے؟ 2+2 کیا ہے؟ سب کو پتا ہے 4، 5 ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اس معاملے میں یقین کی منزل پہ کھڑے ہو. 2+2 4 ہے، یہ تو 100% ہے. اس معاملے میں یقین کی منزل پہ ہو. اچھا اس کا نظریہ تھا کہ ہر چیز اگر مسئلے میں پھنس جاؤ تو فلسفہ اسے حل کر دے گا، اور اگر فلسفہ کسی نتیجے تک نہ پہنچ پائے تو یقین جانو وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس مسئلے کو اٹھایا اور لا کے فلسفے میں ڈال دیا کہ میں اس مسئلے کو حل کر دوں گا. وہ حل تو کر پایا نہیں، اس نے اور مشکلیں کھڑی کر دی، کیونکہ وہ ریاضی دان تھا بیسیکلی. کچھ اس نے کہا کہ میں فلسفے کے ذریعے پروف کر دوں اس چیز کو، اور وہ پروف نہیں کر پایا. اس نے ایک نظریہ اور پیش کر دیا. پہلے جو نظریہ وہ تھا شک گرایان، ہر چیز میں شک کرو، ہر چیز میں شک کرو. اس نے پیش کیا عقل، جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اس کو مانو ہی نہیں، رد کر دو فوراً. 2 نظریے وجود میں آ گئے، شک گرایان، عقل گرایان. اچھا اب آتے ہیں 17 سینچری. اس سے پہلے یہ جو 15 سینچری سے لے کر آج تک 21 سینچری تک جو بیچ کا دور ہے، یہ دور ہے انسان محوری کا، ہیومینزم انگلش میں سے کہتے ہیں، فارسی میں اومانزم. مطلب وہ جو 500 سال ہے 11ویں صدی سے 15ویں صدی، یہ رہا خدا محوری. 15ویں سے آج تک یہ رہا انسان محوری. یہ انسان محوری کس طریقے سے ہوا؟ یہ جو 500 سالہ دور ہے، جو لکھنے والے علماء ہیں کہتے ہیں اس 500 سال میں ہم نے خدا کو حذف کر دیا اپنی زندگی سے. خدا کو کنارے پہ رکھ دیا، کنارے کی حرکت ہے خدا. یہ کیسے ہوا؟ اچھا جب ڈیکارٹ کا انتقال ہو گیا 17ویں صدی میں، 17واں صنعتی انقلاب آیا، آپ کی انڈسٹریز ابھرنا شروع ہو گئی. تو تاریخ مطالعہ آپ مجھ سے اچھا ہی ہوگا میری نظر میں. 17 سینچری میں صنعت ابھرنا شروع ہوئی تو ملکوں نے ترقی کرنا شروع ہوئی. جب صنعت آئی تو آٹومیٹکلی چیزیں بننا شروع ہو گئی، ترقی ہونا شروع ہو گئی. جب ترقی ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اس ترقی سے، یہ ترقی جو کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ انسان کے لیے کر رہا ہے. تو ان کا نظریہ یہ ہو گیا ہر چیز جو بنائی جا رہی ہے وہ انسان کے لیے بنائی جا رہی ہے. ہر چیز جو بن رہی ہے وہ انسان کے لیے بن رہی ہے. ہیومینزم مطلب اگر انسان چاہے کہ شراب کا اڈا بناؤ تو بناؤ، یہ انسان کی آسائش کے لیے ہے. اب اس زمان خدا نہیں ہے، مطلب کہ انسان کو راحت چاہیے، انسان کو سکون چاہیے، انسان کو اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے. کس طریقے سے پورا کرنا؟ خدا کو تھوڑا سا کنار پہ رکھ کے وہ معاشرے کو انسان خود ڈیزائن کرے اپنے لیے.
اب اس نے ڈیزائن کیسے کیا؟ میرا شوق ہے شراب خانہ بنا دو، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، کیا کریں گے؟ ان کے ڈیزائرس ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا جو چل رہا ہے معاشرہ وہ چل رہا ہے انسانوں کے لیے. اب سوچو اس میں سے کنار کر. دوسرا کام کیا ہوگا؟ ایک تیسرا ٹیکنالوجی، سائنس. جب سائنس نے ٹیکنالوجی شروع کری، اچھا سائنس کی بیس کس پہ کھڑی ہے؟ تجربے پہ. تجربہ نہیں ہوگا تو سائنس تو بیکار ہے. تھوڑی تھوڑی کیا کرتے رہیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے آپ جب تک پریکٹیکل نہ ہو. اب پریکٹیکلی جب انہوں نے دین کو دیکھنا شروع کیا، انہوں نے بولا فرشتے، میں کیسے معلوم فرشتہ ہے؟ میں نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی حصہ کیا فرشتے کو؟ نہیں کیا. کہتے پریکٹیکلی عقل میں نہیں آ رہی، سائنس ایکسیپٹ نہیں کر رہی، انکار کر دو، چیز ہی نہیں ہے، کوئی فضول ہے. اچھا یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ جنت جہنم، تم دیکھ رہے ہو اس وقت ہے کہاں؟ آسمان پہ کھڑی ہوئی کہ لیٹی ہوئی ہے جنت؟ نہیں دکھ رہی، نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے کیا بول دیا؟ انکار کر دو. کیونکہ وہ دکھ رہی ہے سامنے، وہ کیا انسان اور اس کے ڈیزائر، اس کی چاہت ہے، اسی کو قبول کر لو. صرف اسی کو قبول کر لو. درود پڑھ لیجیے محمد وعلى محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے. یہ جو دور ہے آپ کا 15 سے لے کر 21، 15 سے یہ دور ہے معرفت شناسی. اس دور میں یہ بحث کھل کر سامنے آئی، آیا انسان حقیقت کو جیسی وہ ہے درک کر سکتا ہے یا نہیں. دیکھیے آپ کی فطرت ہر حال کسی چیز کو درک کرنا چاہتی ہے. میں اس کو پہچان لوں، ہر وقت بولتے ہیں میں اس کو بھی جان لوں، میں اس کو بھی پہچان لوں. فطرت کا تقاضا خوبصورتی کیا ہے کہ صرف جان پہچان نہیں لوں، بلکہ جیسی وہ چیز ہے ویسی پہچان لوں. یہ تقاضا ہے فطرت کا. جیسی وہ چیز وجود رکھتی ہے بعینہ ہی میں اس کو ویسا پہچانوں. یہ جو فطرت کے اندر پروردگار نے قاعدہ رکھا ہے حقیقت پسندی کا کہ میں حقیقت کو جیسی وہ ہے پہچانوں، اس حقیقت پسندی کی وجہ سے یہ معرفت شناسی کی بحث وجود میں آئی. ورنہ فلاسفر جو مسلمان گزرے ہیں ان کے نزدیک یہ بحث نہیں تھی، کیونکہ وہ شروع سے خدا کو مانتے تھے. ان کا جو قاعدہ تھا وہ دین پہ ٹکا ہوا تھا، تو ان کے پاس جوابات تھے. جو لوگ دین کو نہیں مانتے تھے، جو پریکٹیکل پہ زیادہ آ گئے، ٹیکنالوجی پہ زیادہ آ گئے، وہ اس چیز سے منحرف ہوتے گئے. اب جب منحرف ہوئے تو ان کا یہ جو غرب کا نظریہ تھا یہ پہنچا فوراً سے ہندوستان 18ویں صدی میں. جب ہندوستان پہنچا تو اس 18ویں صدی کے اینڈ میں ایک اور سائنٹسٹ پیدا ہوا، یا دو سائنٹسٹ پیدا ہوئے. ایک تو ہے کانٹ KANT، ایک ہے آگسٹ کامٹ. اگر کوئی چیز نے سوشولوجی پڑھی ہو تو یہ فادر آف سوشولوجی ہے آگسٹ کامٹ. اس نے بولا کہ ایک معاشرے کے اندر جو بھی قانون ہو صرف اور صرف انسان کی بھلائی کے لیے ہو. جیسا انسان چاہتا ہے ویسا قانون بنا دو، جیسا وہ چاہتا. مطلب 10 لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی برا کام کریں گے، وہ 10 لوگ چاہ کے بنا لو. سوشولوجی یہ فادر سوشولوجی ہے. اس کی کتابیں آج بھی کراچی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں میرے خیال سے. مطلب اس کے نظریے کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جو ٹیکنالوجی وجود میں آئی اور لوگوں کی اجتماعی، اچھا دیکھیں وہ جو دور 11 سے 15ویں صدی کا ہے نا، خدا اس میں موجود تھا ایسا نہیں ہے، پر وہ تھا اجتماعی. مطلب دل تنگ ہوا چرچ چلے گئے، دعا مانگ لی. اجتماعی زندگی میں اس حد تک نہیں تھا. پر یہ جو دور ہے 15ویں سے 21ویں صدی، اس میں خدا کو بالکل کنار کر دیا گیا. اب معیار کیا ہو گیا؟ اگر ترقی کرنی ہے تو تمہیں سود کھانا پڑے گا، ترقی کرنی ہے تو عورتوں کا حجاب اتارنا پڑے گا. ترکی کا رئیس سب کو پتہ ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں. یہ جو رضا پہلوان ہے اس کا والد محمد شاہ پہلوان، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب غرب ترقی کر رہا ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کس طریقے سے قاعدہ بناؤ جو انسان کے لیے ٹھیک ہے. مطلب عورت وہاں پردہ نہیں کر رہی تو اس نے کہا کہ ایران کے اندر پردہ نہیں ہونا چاہیے، حجاب کو ختم کرو. یہ ترقی کی راہ میں کیا ہے؟ رکاوٹ. یہی نظریہ انڈیا پہنچ گیا. ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہو گئی آپ کی؟ یہ حجاب، یہ دین، خدا معذ اللہ.
کیونکہ ان کے نزدیک صرف ہر چیز کیا ہے ٹیکنالوجی، ہر چیز کیا ہے انسان. قانون بنا دیا انہوں نے جمہور، جو اکثریت کہے گی اسے مان لو. یہ جو داعش ہم سے لڑ رہی ہے، ہم کو مار رہی ہے، جمہوری قانون تو ہے ہی کالا دم. تو اس میں رہبر نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریت ایران ہے، جمہور یعنی کیا؟ ڈیموکریسی. مطلب جو اکثریت کہیں گی وہ ہوگا. یہ نظریہ غرب کا ہے. اگر آپ رہبر کی سخنرانی کو پڑھیں، مطلب رہبر کی تقاریر کو پڑھیں، تو رہبر کہتے ہیں جمہوریت یعنی مردم سالاری دینی. یعنی کیا؟ مردم کی سالاری کرنا، ان کی لیڈرشپ کرنا. کس لحاظ سے؟ دینی لحاظ سے. اگر معاشرے کے اندر 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں ہے دین کا، تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے، نہ کہ وہ جمہوریت اکثریت جو کہیں گی وہ ہو جائے گا. آپ میں سے اگر جو تاریخ کا مطالعہ کریں تو 100 سال پہلے امریکہ کے اندر ہم جس پرستی اس طریقے سے عام نہیں تھی، وہ بھی اس کو برا سمجھتے تھے. پر اس زمانے میں ہوا کیا کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں، پھر اکثریت چاہنا شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا اس کو الاؤ کر دو، تو وہ الاؤ ہو گیا. کیونکہ انسانوں کے لیے تھا نا. تو خدا ان کی زندگی سے حذف ہو چکا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو دور تھا نا 17ویں کے بعد صدی کا ٹیکنالوجی کا دور، اس کو بہت جلدی اڈاپٹ کیا مجھ جیسے اور اب جیسے لوگوں نے. اچھا کیسے اڈاپٹ کیا؟ ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا. جو بزرگ ہیں وہ بتائیں گے. آپ کو نہانا ہے، پانی چاہیے، نل کھولا فوراً پانی فوراً آ گیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جاؤ کنویں سے پہلے کھینچو پھر نہانے جاؤ. اتنی محنت کون کرے بھائی؟ اچھا سردی لگ رہی ہے، لکڑیاں جلاؤ، اب تو ہیٹر کھولو. گرمی لگ رہی ہے، اے سی کھول دیا. اس زمانے میں اگر تصور کریں کتنی سختیاں تھیں، اس سختی میں کوئی آپ کو اتنی آسانی دے دے، نل کھولو پانی آ جائے گا، تو آپ تو ہر چیز چھوڑ دو گے بھائی. اگر اس سختی کو آپ تصور کریں گے تو اس کے مقابلے میں جو آسانی آپ کو مل گئی ایک دم، میں 10 کلومیٹر جا کے سب پانی لے کے آ رہا ہوں کنویں سے نکال کے، اب تو پانی میرے گھر میں، نل کھولو پانی. یہ جو آسانی ملی نا، ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کیا. یہ جو ایڈاپٹ کیا، ان کا نظریہ کیا تھا؟ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ خدا کو کنار کر دیں گے اجتماعی زندگی سے. انہوں نے وہی کیا. جب ٹیکنالوجی آئی تو ہمارے ذہن میں کیا ہو گیا؟ ٹیکنالوجی جب ہی کامیاب ہوگی جب اس میں خدا نہ ہو. بزنس میں اضافہ جب ہوگا جب اس میں سود ہو. جبکہ سود تو ایک لعنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کس طریقے سے اپنی آئیڈیالوجی کو آپ کے ذہن میں ڈالا. اور ہم تو ہیں ایڈاپٹ کرنے والی قوم. ہمارا اپنا کوئی نظریہ شروع سے ہی نہیں رہا. ہم تو ہمیشہ سے ایڈاپٹ کرتے ہیں. کبھی فرانس کا آئین ایڈاپٹ کریں گے، کبھی کسی کی بات ایڈاپٹ کریں گے. ہم نے وہی کیا. ہم نے اس غرب کے نظریے کو فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا. اسی کڑی کی ایک جڑ ہے رسل. آپ اگر نام لیں اس کا، اس کی کتاب ہے اخلاق نوین جنسی. شہید مطہری نے اپنی حیات میں اس کتاب کو رد لکھا تھا. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اخلاق کی تعریف دوبارہ کرنی چاہیے. یعنی کیا کہتا ہے؟ اگر ایک عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ کسی غیر مرد سے رشتہ رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس اس سے اولاد نہ ہو، کیونکہ اس عورت کے ڈیزائرز ہیں. اس نے پوری کتاب لکھی ہے اس پہ، اخلاق نوین جنسی. ممکن ہے ترجمہ ہو چکی ہو انگلش میں، شاید مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. یہ اس نے عقیدہ پیش کیا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. ایک عورت اگر شوہر کے علاوہ 5-6 مرد تعلقات قائم کر لے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عمومی ہے، کر سکتی ہے، بس اس سے اولاد نہ ہو. شہید مطہری نے اس پہ رد لکھا. وہ رد ایسا تھا کہ آج وہ بھگت رہے. آج ان کا فیملی سسٹم کچھ ہے ہی نہیں. ایون پوری زندگی کیا لیونگ ریلیشن شپ گزار دو، فیملی تو ہے ہی نہیں. شہید نے جواب جو دیا، کہتے ہیں اگر اس طریقے سے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر ایک شریک حیات ہوتے ہوئے کسی غیر محرم سے تعلقات بنا رہا ہے، فطرت انسانی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی اس شریک حیات سے کٹتا جائے گا. وہ دیکھے گا اس میں تو خوبی زیادہ ہے، میری بیوی میں خوبی کم ہے، تو وہ اچھی ہے نا میرے لیے. متنفر ہوتا جائے گا اپنی بیوی سے. فطرت انسانی ہے، جہاں اس کو کمال اچھائی ملے گی وہ تو وہیں جائے گا. انہوں نے یہی کیا اور ایسا ہوا ہمارے معاشرے میں. ہم آہستہ آہستہ لڑنا شروع ہو گئے، طلاقیں زیادہ آنا شروع ہو گئی ہمارے معاشرے میں. اس نظریے سے یہ جو کریکٹر نظریہ تھا نا کہ اس کو عام کر دو، وہی ہوا. اور یہ اتنا عام ہو گیا
کہ برصغیر یعنی ہندوستان سے اب یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بہت اچھے طریقے سے آگے ہیں. جو یونیورسٹی کے لڑکے ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, بہت بہتر جانتے ہیں. ہم بھی یونیورسٹی میں رہے ہیں کبھی, ہم نے بھی وہ ماحول دیکھا ہے. اچھا, اب اس کے خلاف ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم نے کچھ تو کرنا تھا نا. اس کے خلاف فقہا جو ہیں, کچھ جو ہمارے علماء ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ الفقہا حصون الاسلام, فقہا دین کے اسلام کے قلعے ہیں. مطلب وہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کوئی تیر چلائے گا تو اپنے سینے پہ لیں گے, آپ کی طرف آنے نہیں دیں گے. شہید متحری اس فقہا میں سے ایک فقہا ہے جس نے دشمن کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. وہ تیر آپ تک آنے نہیں دیے, آنے سے پہلے جواب دے دیے. قلعہ وہی ہے نا, مضبوط قلعہ. ہم نے سنا ہے خیبر کا قلعہ, بڑا یہودیوں کو ناز تھا ہمارے اس قلعے پہ کہ یہ ہم پہ آنے نہیں دے گا. اس طریقے سے یہ علماء قلعہ ہیں آپ کے قلعے. علماء نے جب اس کا جواب دینا شروع کیا تو اس میں سے ایک نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آپ مجھے بولیں گے یہ مقصد جو آپ کر رہے ہیں, یہ جو نظریہ اتنا پیش کیا کہ حقیقت کا انکار کر دو اور اس چیز کا انکار کر دو, اور یہ جو 15ویں صدی سے 21ویں صدی کا دور ہے یہ کہلاتا ہے ماڈرنٹی, جدید دور. ماڈرنٹی کہتے ہیں اس کو انگلش میں, جدید دور. اس نے ہمارے ہم پہ جو کاری ضرب لگائی وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو, خاص کر نوجوانوں کو, کیوں؟ کیونکہ نوجوان ٹیکنالوجی کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کا ذہن کیا کہتا ہے 4 گھنٹے کا کام ہے, ٹیکنالوجی 2 گھنٹے میں کر رہی ہے. کون ہارڈ ورک کرے, اسمارٹ ورک کرو. تو ہم تو ہارڈ رام ہو گئے, اردو میں کہتے ہیں اس لفظ کو. پھر اسمارٹ ورک کے چکر میں ہم لوگ جو اصل چیز تھی اس کو بھی بھول گئے, صلاحیتیں ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ دین جاتا رہا. ہم سمجھتے ہیں ہم ٹیکنالوجی کر رہے ہیں. امام خمینی جو انقلاب لے کے آئے تھے, اگر آپ امام خمینی کی تقریر کا تھوڑا تحلیلی جائزہ لیجیے, امام خمینی کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے عورتوں کے حجاب کے ساتھ, نہ کہ انہیں بے پردہ. جو نظریہ امام خمینی کا تھا, جو آج رہبر کا نظریہ ہے 40 سال سے, کیا نظریہ ہے؟ ہم ترقی کریں گے اور کر رہے ہیں, پر اسی قانون کے ساتھ. رہبر نے ثابت کر کے دکھایا کہ ٹیکنالوجی میں وہ آپ سے کتنا آگے ہو چکے ہیں اس وقت, ان کا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے اس وقت. ہر چیز مطلب 40 سال کی پابندی ہیں اسی حجاب کے ساتھ. تو اس نظریے کو کیا کیا, وہ جو نظریہ 500 سال سے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ ترقی ہو ہی نہیں سکتی اگر خدا بیچ میں موجود ہو, تو خدا کو کنار کرو. رہبر نے وہ نہیں کی, امام خمینی نے نہیں کہا نہیں, ترقی کریں گے اسی قانون کے تحت کریں گے, اسی قانون کے تحت. یہی چیز غرب کو پسند نہیں آئی, وہ خلاف ہوگا, اور آج بھی خلاف ہے, ابھی بھی خلاف ہے اس چیز کے. نہیں, یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, ان کے حجاب پہ اٹیک کرو. پاکستان والے تو بہت جلدی ڈسپلن کی گولی کھا لیتے ہیں, ایک طریقے سے ہم کہیں تو ایڈاپٹ بہت جلدی کر لیتے ہیں, تو ہم تو فوراً مان لیتے ہیں ہمارے گھر کے اندر. اچھا, اب ایک نظریہ اور کیا نکال دیا, جو نیا نکل گیا, بھائی حیا تو دل میں ہوتی ہے نا, دل میں ہوتی ہے, پردہ کیا کرنا ہے کر کے. یہ نظریہ اور عورتوں میں آ گیا اس وقت, ہے تو دل میں ہونی چاہیے حیا, تو پردہ ہو نہ ہو. کیوں؟ ہمیں ترقی کرنی ہے, یونیورسٹی جانا ہے تو ہمیں حجاب اتارنا پڑے گا. ترقی کا تعلق حجاب سے کہاں سے آ گیا؟ یہ جو فکر آئی ہے وہیں سے آئی تھی. وہ فکر کیا تھی, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, ایک اور سائنٹسٹ ہے بارکلی. یہاں اس حد تک وہ لوگ پہنچ گئے کہ کہتے ہیں میں اس خدا کو نہیں مانتا, یا میں خدا کو اس وقت مانوں گا جب تک میں لیبارٹری میں ٹیسٹ کر لوں اس کو. مطلب وہ خدا کا تجربہ کرنا چاہ رہا ہے معذر, جب تک میں خدا کو ٹیسٹ نہیں کروں گا کسی لیبارٹری میں خدا کو مانوں گا ہی نہیں. اب اس نظریے کو وہ جو غلطی کر رہے تھے, وہ غلطی کہاں کر رہے تھے؟ نقطہ صرف ایک چھوٹا سا نقطہ جس پہ وہ غلطی کر رہے تھے, وہ نقطہ ہمارے فقہا نے بہت پہلے بیان کیا تھا. علامہ ہلی نے, نصیر الدین طوسی نے بیان کیا ہے. اس نقطے کو انہوں نے لیا ہی نہیں. وہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے انسان کے پاس ایک ہی علم ہے. حقیقت علم کی 2 اقسام بیان کر دی. وہ علم کیا تھا؟ 2 علم, ایک علم حضوری اور ایک علم حصولی. علم حضوری کیا ہے؟ علم حضوری وہ جو بے واسطہ, مطلب کسی واسطے کے بغیر آپ کے اندر موجود ہے, کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. علم حصولی کیا؟ جو کسی واسطے سے آپ کو حاصل ہوگا.
مجھے علم پڑھنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، کتاب چاہیے، میں کتاب کے ذریعے حاصل کر رہا ہوں تو باواسطہ ہو گیا۔ اچھا، بنا واسطے کے کیا ہے؟ آپ کو درد ہوتا ہے، کوئی آپ کو بتاتا ہے درد ہو رہا ہے تو آپ کو درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو درد کا احساس آپ کر رہے ہیں یہ کسی کے بتانے سے ہو رہا ہے؟ کوئی آپ کو سکھا رہا ہے اگر آپ کو درد ہو رہا ہے اس وقت؟ ہاں ہو رہا ہے، اچھا بتانے سے ہوا، اس سے پہلے آپ کو درد محسوس نہیں ہوا؟ وہ جو محسوس ہو بنا کسی واسطے کے محسوس ہو، یہ جو انسان کی خطا ہے، علماء نے کہا کہ جو خطا کا فیکٹر ہے نا انسان کا، کہ دور سے دیکھا تو مجھے سیراب لگا، میں قریب گیا تو وہ فلیٹ روڈ تھا، یہ غلطی علم حصولی میں تو ہے، علم حضوری میں نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کہا کلن انسان شک کی کیفیت میں ہے، حتیٰ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ ہر چیز میں شک کرو۔ تو سقراط نے ایک جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے یقین ہے ہر چیز میں شک کرو، تم اپنے اس یقین میں بھی شک کرو۔ پھر آرگیومنٹ دیکھیں کتنا سالڈ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے میں شک کروں۔ یہ جو یقین، جس یقین کے تحت آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے میں شک کروں، اس یقین پہ بھی شک کرو۔ تو اگر اس شک کی کیفیت میں رہو گے تو پھر عجیب ہی تشکیک کے قاعدے پہ آ جاؤ گے، مطلب پورا شکاکیت، مطلق شکاکیت عقیدہ ہے پورا، ہر چیز میں شک کرو۔ یونان میں آگے سے لوگ ہیں شک کرو، نہیں مانتے ہم کسی چیز کو، تسبیح ہے نہیں مانتے، کہاں ثابت کرو، ہم اس کو دکھا رہے ہیں، ہم تو نہیں، ممکن ہے خطا ہو۔ اس نظریے کو جب دین نے بیان کیا کہ دو علم، علم حضوری، علم حصولی، علم حصولی میں خطا ہے، علم حضوری میں خطا نہیں ہے، تو جو خطا تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں دور سے دکھ رہی ہے یہ علم حصولی کی خطا ہے، علم حضوری کی خطا نہیں ہے۔ اب خدا کو کیسے پہچانیں؟ تو خدا کا جو وجود ہے وہ آپ کے علم حضوری میں موجود ہے، علم حصولی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ خدا نے اپنے وجود کی دلیل آپ کے وجود میں رکھی ہے۔ جو میری پہلی تقریر تھی، یہ جو کمال سے عشق کرنا ہے آپ کا، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے وجدان میں موجود ہے، گہرائی میں، بس آپ اسے اشتباہ لیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ نبی عبادت سکھانے نہیں ہے، نبی اچھے راستے کو برے راستے سے جدا کرنے آئے ہیں۔ یہ دین کا کام ہے۔ ہم دور کیوں؟ کیونکہ دین نظام ہے ارزش، مطلب ایک بہت قیمتی نظام دیتا ہے دین آپ کو۔ یہ نظام جو دین کا چل رہا ہے یہ اسی پہ چل رہا ہے۔ کتنا علم حصولی ہے، کتنا علم حضوری ہے۔ کیا خدا کو ماننے کے لیے علم حضوری چاہیے؟ مطلب علم حصولی کیسے ہوتا ہے حاصل؟ 5 سینسز سے، ناک، آنکھ، کان، منہ، زبان۔ دیکھو گے، سنو گے، ٹچ کرو گے، یا چکھو گے یا سونگو گے۔ اب اگر جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو ماذا اللہ خدا کو پہچانے گا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں یہ چیز تو، کیونکہ علم حصولی حاصل 5 چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو آپ چھو گے، یا تو دیکھو گے، یا سنو گے، یا چکھو گے، یا سنو گے۔ 5 سینسز، لامسہ شامل، یہ سب سینسز ہیں بصیرت سے۔ یہ اگر نہیں ہے تو کیا خدا کو نہیں پہچانو گے؟ جو اندھے خدا کو نہیں پہچانتے، جو بہرے خدا کو نہیں، جو گونگے خدا کو نہیں پہچانتے، نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا وجود علم حضوری ہے، تمہیں کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس علم حضوری کو اگر خود انسان سمجھنے کی کوشش کرے پھر اسی منزل پہ آتا ہے۔ من عرف نفسہ، ساری جو رجوع ہے نا، ہر چیز، ہر تمام درس پہ اگر سب نے درس لکھے ہیں، ہر درس میں ایک ہی بات ہے، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ کو پہچانو، خود سازی کرو، خود کو پہچانو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز گھوم کس کے گرد رہی ہے؟ میرے اور آپ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس میں کے ارد گرد پوری چیز گھوم رہی ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ جو نظریہ اب پیش ہوا، یہ جو ہمارے معاشرے میں نظریہ آ گیا، یہ جو ماڈرنٹی کا نظریہ پیش ہوا، اس نظریے کو آج کے دور میں غرب انسان محوری کہتا ہے کہ ہم خدا محوری سے نکل کے انسان محوری، یعنی ہر چیز جو انسان چاہ رہا ہے اسے انجام دے دو۔ ہر چیز جو انسان چاہ رہا ہے، چاہے وہ انسان کے اردو میں کہتے ہیں بارے میں ہو یا نہ ہو، بس آپ پیش کر دو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہوا کیا؟ آپ کی اجتماعی زندگی سے خدا حذف ہو گیا۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کری، اقتصادیات، ہنر، سیاست، جتنی بھی چیزیں ترقی کرتے گئے، اور ان فیلڈز کے اندر سے خدا حذف ہوتا گیا۔ سیاست سے خدا حذف ہوا تو چوری آ گئی، اقتصادیات سے حذف ہوا تو سود آ گیا، ہنر سے حذف ہوا تو 2 نمبری آ گئی۔ ہر جگہ سے آپ خدا کو حذف کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ نظریہ غرب کا تھا۔
امام خمینی جو تقریر جو لے کے آئے تھے اس کے برعکس لے کے آئے تھے. سیاست ہوگی دین کے پیرائی میں، اقتصادیات ہوگی دین کے پیرائی میں، ہنر ہوگا چوری نہیں ہوگی. یہ جو قاعدہ تھا، اگر اس قاعدے کے تحت آپ آج دیکھیں گے تو یہ انسان محوری، یہ جو ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں جو آج بگڑ رہے ہیں نوجوان، اس کی وجہ یہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، بھائی سر مولانا صاحب یہ چیز انسان کے لیے اچھی تو ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ کر یہ چیز خدا کو حج کرنے کے بعد تمہارے لیے اچھی ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے در حقیقت اچھی نہیں ہے. نوجوان اگر یہ چیز سمجھ لے یونیورسٹی میں جا کے، یہ جو چیز میرے لیے ٹیکنالوجی اچھی بن رہی ہے، اگر خدا کو حج کر کے بن رہی ہے تو آٹومیٹیکلی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے. اگر خدا کو حج کر کے ہے تو وہ چیز اچھی نہیں ہے، اگر خدا کے ساتھ ہے، وہ دین کے پیرائی میں، دین کے کرائٹیریا میں آ رہی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ چیز صحیح ہے. اس وقت جا کے ہم پھر سے انسان محوری سے نکل کے خدا محوری میں جائیں گے. انسان پھر خدا محوری میں جائے گا جب تک وہ اس انسان محوری کے کیج کو کیا کہتے ہیں ہم، جو جس کے اندر جنگل کو اور کس کو توڑے گا نہیں، اس وقت تک آپ خدا محوری میں جا ہی نہیں پاؤ گے، جب تک اس نظریے سے نہیں نکلو گے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ جو 3 دن ہم لوگ کو آج ملے ہیں، یہ وہی ہے کہ ہم اس معاشرے میں جہاں پہ انسان محوری ہو رہی ہے، اس معاشرے سے نکل کے اس 3 دن کے لیے خدا محوری کے اس باؤنڈری میں آ جائیں اور یہاں سے خدا محوری کو لے کر جائیں پھر سے باہر. یہ جو طریقہ جو 3 دن آپ کو ملے ہیں، یہ خدا محوری کے ملے ہیں کہ آپ کے ہر کام کا محور خدا کی ذات ہو، نہ کہ والدین کی ذات یا منتظمین خوش ہو جائیں گے تو یہ کر لیتا ہوں تو آپ محور منتظمین ہوگا میری نظر میں نہیں. محور خدا، ہر کام کا محور خدا، یعنی آپ کے ہر ایک کام کے اندر للہ برائے خدا. تو خدا محوری مطلب یہ خدا آپ کا ہر کام اس کے ارد گرد. جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو کمال حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کو کمال سمجھا اور اسی کمال کی بندگی انسان کا کمال ہے. اور یہی کمال حاصل کرنے کے لیے ہم 3 دن یہاں موجود تھے، جس میں سے تقریباً تمام ساعتیں نکل چکی ہیں، وقت گزر چکا ہے. اب جو وقت رہ گیا وہ 5-6 گھنٹے ہی رہنا ہے تقریباً. ابھی بھی شاید وقت ہے کہ ہم انسان محوری کی اس سوچ سے نکل کے خدا محوری کی سوچ میں آ جائیں، اور امید ہے انشاءاللہ آ جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.